جو اللہ سے ڈرتے رہے اللہ ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ کرے یار کہ ہم اللہ سے محبت بھی کریں، قربت بھی کریں اور اس سے ڈرتے بھی رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انسان بہت ترقی کر گیا، بہت ترقی کر گیا۔ کہیں سننے میں آیا کہ جی چاند پہ چلا گیا، کہیں سننے پہ آیا جی مارس پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، کہیں سننے میں آیا جی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ بہت کچھ بنا لیا انسان نے، بڑی ترقی کر لی، بڑی ٹیکنالوجی پیدا کر لی، لیکن کمال ہے یار کہ انسان کو انسان ہی نہیں بنا سکا۔ بہت ترقی کر لی، انسان کو انسان نہیں بنا سکا۔ انسان پہلے سے بھی زیادہ حیوان بنتا جا رہا ہے۔ حیوانیت اور درندگی عام ہے، لوٹ گھسوٹ کھینچا تانی میں میرا، پھنس کے رہ گئے ہم لوگ، ابھی تک انسان ہی نہیں بن سکے۔ اولیاء الزام، پہلے انبیاؤں کا دور تھا، اب اولیاء الزام بڑی محنت کرتے ہیں کہ یار انسان بن جائے۔ انسان نے بہت ترقی کر لی، کہیں وہ میزائل بنا لیے، کہیں وہ ایٹم بم بنا لیا، یعنی ایٹم کی ساخت دریافت کر لی، اور کمال ہے روح کا ایٹم دریافت ہی نہیں کر سکے ابھی تک۔ کیا بنے گا؟ کیوں نہیں؟ یہ امر ربی ہے، یہ کبھی نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ یہ امر ربی ہے، بس ڈھونڈیں، کوشش کریں، تلاش کریں، اللہ کے ان رموز کو، ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، فرمایا اچھا اب تم دنیا میں چلے جاؤ، اس مٹی کے ایک لوچڑے میں قید کر رہا ہوں، جاؤ دنیا ایک مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں، جب واپس آؤ گے تو پھر میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا اگر تم نے میرے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، میرے کہنے پر چلتے رہے۔ عجیب سی زندگی عطا فرما دی۔ ذرا غور تو کریں، تدبر تو کریں، سوچیں تو صحیح اس بات پر کہ زندگی دے کے دنیا میں بھیجا، ساتھ ہی ساتھ اوپر موت کا پہرا بٹھا دیا کہ بچ کے رہنا، یہ کسی وقت بھی تمہیں دبوچ لے گی۔ اب بندہ زندہ تو ہے لیکن اسے یہ بھی ڈر ہوتا ہے یار احتیاط سے ڈرائیو کرنا، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا تو موت واقع ہو سکتی، بلندی پہ جائے تو ڈرتا رہتا ہے ہو کہیں نیچے نہ گر جاؤں، موت واقع ہو جائے گی۔ آگ کے پاس جاتا ہے گھبراتا ہے کہ ہو کہیں موت نہ واقع ہو جائے، موت سے ڈرتا ہے، موت کا اوپر پہرا ہے۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہو گئی، پھر شیطان پیچھے لگا دی، جب چاہے اس کو وسوسے ڈال، اس کو گمراہ کر۔ پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا اچھا جو میرے ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ واہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکمتیں ہیں تیری، تو بڑا بے نیاز ہے، اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا جو میرے ہوں گے، ابھی سارے ہی اللہ پاک یہ تو تیرے ہیں، تیرے بنائے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا نہیں جو میرے فرمان کو مانتے ہوں گے، جو میرے کہنے میں چلتے ہوں گے وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے۔ شیطان کو فرما دیا۔ پھر نمازیں، حج، روزے فرض کر دیے، زکوٰۃ فرض کر دی، ہاں بھی کرو بھی، نمازیں بھی پڑھو 5 دن میں پڑھنی ہے، فرض ہیں تم پر۔ اگر میں نے تمہیں دے رکھا ہے صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، اگر صاحب حیثیت ہو تو جاؤ وسائل کرنا پڑے گا تمہیں، فرض ہے تم پر۔ ہاں پھر اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھو بھئی، اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھو، اس کو سیکھو بھئی، اس پر عمل بھی کرو۔
اور اس کی تلاوت کیا کرو. ہاں میں اور میرے فرشتے ہم آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود پڑھتے ہیں. اے مومنو تم بھی پڑھا کرو. سبحان اللہ. واہ اللہ تیرے کیا حکمتیں ہیں. یعنی اگر غور کریں تو کسی حکمت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن ہم بھی اس سسٹم کا کہیں نہ کہیں حصہ تو ہیں. انسان بڑی ترقی کر گیا، اتنی ترقی کے باوجود انسان کو انسان نہیں بنا سکا. اللہ پاک نے یہ جو شیطان پیچھے لگایا، موت کا پہرا بٹھایا ہے جی، پھر نمازیں، حج، روزے، زکوٰۃ فرض کر دی. اچھا ایک اور بات، ہمارے ہی جسم میں، ہمارے ہی جسے میں، ہمارے ہی بت میں ہمارا ہی ایک دشمن نفس بھی رکھ دیا کہ لے بھئی اب اس سے بھی لڑتا رہ تو. کمال ہے. یا اللہ پاک کدھر جائیں بھئی، کچھ سامنے ہو تو اس سے تو لڑ رہے ہیں، اب ہم اپنے آپ سے ہی لڑیں. واہ اللہ واہ، تو بڑا بے نیاز ہے، تیری بڑی حکمتیں ہیں. پھر فرمایا اچھا زکوٰۃ بھی دو، اچھا خیرات بھی کرو، صدقہ بھی کرو. یار کوئی غریب بہن بھائی ہو اس کی مدد بھی کرو، کوئی مسجد بن رہی ہو ادھر بھی چندہ ڈالو، کوئی مسافر آ جائے، کوئی مریض آ جائے، لاچار آ جائے، اس کی بھی مدد کرو، اسے بھی کھلاؤ پلاؤ. اللہ کیا حکمتیں ہیں. اب اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اپنے نور سے ہماری رہنمائی فرما، ہم ویسے ہی بننا چاہتے ہیں جیسا تو چاہتا ہے، تاکہ ہم انسان بن جائیں، ہم حیوان نہ بن جائیں، ہم درندے نہ بن جائیں، ہم انسان بن جائیں. ہم انسان بن جائیں. کوشش کیجیے آپ بھی کہ اچھے کام کریں، اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. یہ موت کے پہرے میں بھی اچھے کام کریں، شیطان کے وسوسوں کے باوجود بھی اچھے کام کریں، نفس کے مکر و فریب اور چال بازیوں کے ہتھے چڑھ کے گمراہ نہ ہوں، پھر بھی اچھے کام کریں. نماز پڑھنے کی طاقت ہے نہیں ہے، پھر بھی نماز قائم کریں. قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن پھر بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کسی مولانا صاحب، قاری صاحب سے پڑھ لیں. لہذا پڑھیں، وہ سب کام کریں جو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، اور ہر اس کام سے، ہر اس برائی سے باز آ جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہم کامیاب ہو گئے، پھر ہم نے یقیناً دنیا میں آنے کا راز پا لیا کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا، کس مقصد سے ہم یہاں بھیجے گئے. بھائی اگر انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے تو فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر برائی اور گندگی اور گناہ کی دلدل میں اتر جائے تو جانوروں سے بدتر ہے. اس لیے نا جی، وہ ایک شعر بھی ہے نا جی کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے. اس کا پہلا مصرع اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، چلیں پھر کبھی آپ کو سنا دوں. کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنے مرتبے اور مقام میں اوپر اٹھیں، بلند ہو جائیں، انہینسڈ ہو جائیں. ہماری گفتار اچھی ہو، ہمارے کردار اچھے ہوں، ہماری سوچ اچھی ہو، ہماری نیت اچھی ہو، ہمارے عمل اچھے ہوں، اور ہم اچھے لوگوں میں شمار کیے جائیں.
ہر انسان زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ جانے کے بعد لوگ اسے یاد کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں کہ لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کریں. ہمارے جانے کے بعد لوگ دین کے پیکر ہو جائیں، دین کے پیروکار ہو جائیں. اور اگر میں اولیاء اکرام کی مثال دوں تو آج بھی لوگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح جانتے، مانتے اور پہچانتے. حالانکہ کم و بیش 900 سال کم و بیش ہو چکے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ. اس لیے کوشش کریں کہ اچھے انسان بنیں. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہم پیران کبار سے، اولیاء الزام سے، مشائخ سے، علماء سے بہت ساری دین کی باتیں سیکھتے ہیں، ان کی صحبت و سنگت میں بیٹھتے ہیں، اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار جو ان پر کرم اترا وہ اللہ کرے مجھ پر بھی آئے. جس طرح یہ اچھے نیک پاک باز لوگ بن گئے ہیں، اسی طرح ہم بھی بن جائیں. اور صوفیوں کا جو عزم ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو نکھاریں. آپ کا بولنا اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے ہو. آپ کا ہر عمل اس کے تابع ہو، اس کی رضا کے مطابق ہو. اس کی خوشی کے لیے جئیں، اس کی خوشی کے لیے سارے کام کریں، اس کی خوشی کے لیے دین کی خدمت کریں. یہ چکر نہ ہو، یہ کوشش نہ ہو کہ اچھا یار کوئی بڑا سا نیکی کا کام کروں گا، لوگ میری جے جے کار کریں گے. نہیں بھائی، نہیں، ضرورت نہیں. آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام مبارک کا چرچا کریں، اللہ آپ کے چرچے عام کر دے گا. بس سادہ سی بات. اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی، اچھا انسان بننے کی، اور پھر اچھا انسان ہونے کے بعد ایک اچھا مسلمان بننے کی، اور پھر ہمیں مومن اور پھر صاحب ولایت بننے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے. بے شک سب توفیقیں آپ کے اور میرے رب کے پاس ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لے جی ذکر کرتے ہیں جی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دعائے خیر ہو. ساتھی بے شک اپنے مائک جو ہیں وہ بند رکھیں، لیکن یہ ہے کہ با آواز بلند میرے ساتھ ساتھ ذکر کیا کریں. اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، دعا ہو، بے شک مائک بند رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ آمین کہتے رہیں. جو جہاں بھی بیٹھے ہیں، چاہے وہ امریکہ، کینیڈا، یورپ، ایشیا، کہیں بھی بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں شامل ہوں گے، اور آمین کہنے سے انہیں پورا دعا میں سے حصہ ملے گا. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب ساتھی ذکر کریں. اللہ 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 جل جلالہ. پڑھے جی. لا الہ الا اللہ
الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا سلام. اب استغفار کریں گے. استغفر اللہ پڑھنا ہے اور بلند آواز سے شروع کر کے آہستہ 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 اس کو بالکل دھیمی آواز میں یہاں تک کہ پھر وسپر کرنے تک لے جائیں کہ صرف ہمارے کان سنیں کہ ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے مراقبے کی شکل میں جب وسپر پر پہنچے تو کم از کم اس وقت آپ کی مراقبے کی حالت ہو، آنکھیں بند ہوں، گردن جھکی ہو، اور یہ تصور و گمان رکھیں کہ ہم اپنے نبی حضور محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں، آپ کے در پر حاضر ہیں، اور حضور کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ طلب کر رہے ہیں، اور حضور شفاعت فرما رہے ہیں، اور اللہ مہربانی فرما رہا ہے. ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ ساری قدورتیں دھلتی جا رہی ہیں. کلین سلیٹ لے کے ہم نے اپنے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے واپسی کرنی ہے. بس اسی تصور و گمان کے ساتھ، اسی خلوص نیت کے ساتھ یہ استغفر اللہ کی تسبیح کریں گے. پڑھیں گے میرے ساتھ. استغفر اللہ 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 استغفر
استغفراللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ٹھیک ہے. پڑھیں درود پاک پڑھیں. محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس موضوع پر بات شروع ہوئی تھی کہ اتنا سب کچھ حکمتوں سے بھرا ہوا ہمیں ملا، کیسے پتہ چلے گا کہ راز اور رموز کیا ہیں؟ اس کے لیے جب آپ نیک پاک بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ اپنے کرم سے رہنمائی فرمائے گا، پھر بات سمجھائے گا، بتائے گا، انشاءاللہ باتیں سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے. دوسری بات، ایک بہت پیارا سبق آپ سب کے لیے، بس ایسے کہوں گا کہ تحفہ ملا آپ سب کے لیے، بس تحفہ کر کے قبول کر لیں. آپ نے آج کے بعد سب کو یہ کھلا سبق میں دے رہا ہوں، اپنی فیملی کو بھی بے شک بتائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سبق شروع کریں سب ساتھی، تمام سامعین و ناظرین جو امریکہ، کینیڈا، جاپان، یورپ، ایشیا، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ جہاں بھی بیٹھے ہیں، سب کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آج کی محفل کا تحفہ ہے، قبول فرمائیں. چلیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جی، اور سب ساتھی آمین ضرور کہیے گا. کوشش کریں اپنی جھولیاں پساریں اس خلوص نیت کے ساتھ کہ اب کھری کمائی ملنے کا وقت آ گیا. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی آمین. یا رب ذوالجلال. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تیرا ذکر کیا ہے مالک، تجھے یاد کیا ہے، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ وہ جو تمام دعائیں آج تک مانگی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اللہ جو آج تک نیک مرادیں مانگی اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جو آج تک نیک خواہشات کا اظہار تیری بارگاہ ان خواہشات کو تکمیل عطا فرما. اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں. ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما، ہمیں اپنا فقر عطا فرما، ہمیں اپنا توکل عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں صبر اور شکر عطا فرما. آپ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی چیزیں مانگا کریں، اس کے پاس بہت خزانہ ہے. اللہ بہت کریم ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اللہ نوکری نہیں مل رہی، بل پے کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ مانگا کریں. اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے تو چاہیے،
میں تیرا طلبگار ہوں، میرا مقصود تو ہے، لا مقصود الا اللہ۔ حضرت عمار رابعہ بصری اس بار جب ہم زیارتوں پہ گئے، حلم صاحب کو یاد ہوگا، تو وہاں پہ عمار رابعہ بصری کی بارگاہ میں بھی ہم نے حاضری لگائی، وہاں بھی فاتحہ پڑھی۔ آپ فرماتی ہیں طالب الدنیا مؤنس، طالب الجنہ مخنث، اور طالب المولا مذکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اللہ اپنی قوا عطا فرما، اپنا عشق اور محبت عطا فرما۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدے کرتے رہیں، ایسا کرم، ایسا لطف و کرم عطا فرما، ایسی عبادات کی لذت عطا فرما، ہمارے سجدوں میں وہ لذت ہو جو عاشقوں کے سجدوں میں تھی۔ اللہ اپنے نور سے ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسے تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے تجھے پسند آ جائیں، ہمیں ویسا کر دے جیسا تو ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ وہ سب کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا اور خوشی شامل ہو۔ بے شک سب توفیقیں تیرے پاس ہیں، تو چاہے تو ابابیلوں سے مکڑیوں سے دین کا کام لے لیتا ہے۔ آئے یہ تیری ہی شان ہے کہ تو شہد کی مکھی پر وحی کر دیتا ہے۔ اللہ ہم جیسے بھی ہیں ہم اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں قبول فرما۔ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے مال کو، ہمارے وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سب کچھ تیری بارگاہ میں تجھ پر، تیرے محبوب پر، دین اسلام پر قربان کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری اولاد و نسلوں کو قبول فرما لے۔ ہم سب کی اجتماعی توبہ قبول فرما لے۔ جو تیرا ذکر کیا وہ بھی قبول فرما لے، جو تیرے محبوب پر درود پڑا وہ بھی قبول فرما لے۔ اپنا قرب اور اپنے محبوب کا عشق محبت صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محبت عطا فرما۔ اللہ اپنا کرم عطا فرما، نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ آپ کے خانوادوں کی خیر فرما، آپ کے آستانوں کی خیر فرما، آپ کے صاحبزادگان کی خیر فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما۔ حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آپ کی تمام مانگی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں سرکار مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیران کبار کا پورا پورا فیضان عطا فرما۔ اللہ ہم پر راضی ہو جا، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرما، ہماری کجرویاں معاف فرما، ہمارے عجب تکبر معاف فرما دے، زبان سے نکلے آڑے ٹیڑے بول معاف فرما دے۔ یا اللہ چھوٹے موٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے، جو ہمیں یاد ہیں، جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، جو چھپ کے کیے ہیں، جو سرعام کیے ہیں، اللہ سب معاف فرما دے، معافی عام فرما دے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ جنہوں نے بھی آمین کہا سب کو معاف فرما دے، کل امت مسلمہ کو معاف فرما دے، تمام عالم اسلام کی معافی فرما دے، مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما۔ اللہ مسلمانوں کے عزت و شرموں کی، املاک کی خیر فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر کر دے، مالک خیر ہی خیر کر دے۔ اللہ اپنا کرم عطا فرما، اللہ اپنا فضل عطا فرما۔ جنہوں نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا ہم پر حق ہے، اللہ ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ خصوصاً بیماروں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو کورٹ کچہری یا امیگریشن کے معاملات میں پھنسے اٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے بہتر اسباب عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ ہمیں حلال اور طیب رزق عطا فرما۔
جن کی نوکریاں ہیں ان میں برکتیں کامیابیاں عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان میں وسعتیں ترقیاں عطا فرما، اللہ ہم پر اپنا قدم عطا فرما، خیر کثیر اور رزق کثیر عطا فرما، جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کو ہدایت اور لگام والا بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ نیک جوڑ عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے نیک رشتے عطا فرما، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو حق اور سچ پر قائم رکھنا، دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ کرنا، جتنی بھی زندگی ہے اللہ تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت و اتباع میں گزرے، ایسا کرم عطا فرما، الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔